مطلوب بن کر بیٹھ جانے سے امت میں طلب نہیں پیدا ہوگی، بلکہ امت میں طالب بن کر علماء اگر داخل ہوں، علماء اگر امت میں طالب بن کر داخل ہوں تو عوام میں سچی طلب پیدا ہوگی۔ علماء طالب بن کر عوام میں جائیں، علماء طالب بن کر عوام میں جائیں تو عوام میں علم کی سچی طلب پیدا ہوگی۔ تو اصل نقل و حرکت کا مقصد یہ تھا کہ اگر علماء بادلوں کی طرح حرکت میں آ جائیں تو امت کے ہر طبقے میں تازگی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو، بادلوں کا تو عجیب بات ہے، بادلوں کو مبارک، رحمت اور ماء طہور بھی فرمایا ہے۔ بادل کے پانی میں 3 وصف ہیں، ماء طہورا، ماء مبارکہ اور رحمت بھی فرمایا ہے۔ جی ہاں، کہ امت کی طہارت اور امت کے لیے برکت اور امت کے لیے رحمت وہ صرف اس میں ہے کہ علماء بادلوں کی طرح حرکت میں آئیں اور امت کے ہر طبقے پر جا کر اپنے علم کو امت کے ہر طبقے تک پہنچائیں۔ یہ اصل مقصد تھا اس نقل و حرکت کا۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر نکل جائیں، یہ تو غلط خیال ہے لوگوں کا کہ بھئی یہ کام افضل ہے، یہ کام مفضول ہے، یہ تو غلط خیال ہے۔ ہمیں اس خیال سے کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ کام افضل ہے، یہ کام مفضول ہے، اس کو کرو، اس کو چھوڑ دو، یا یہ تو چند طلبہ ہیں، یہ تو چند طلبہ ہیں جنہیں آپ پڑھا رہے ہیں اور ساری امت، تو یہ اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جہالت کی بات ہے۔ اس کا تبلیغ سے، دعوت سے، ایسی باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اگر غلط چیز منسوب کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی رائے ہے، لیکن دعوت کے ممبر پر کبھی اس کو سوچا بھی نہیں گیا، یہ اس کی اپنی رائے ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ تعلیم کو چھوڑ کر نکلا جائے، نہیں، نکلنا تو سب کے لیے ہے، یہ تو یقینی بات ہے، نکلنے سے تو کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، نکلنے سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلو، قرآن نے خود تفسیر کی ہے، قرآن نے خود تفسیر کی ہے کہ سب کے نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ سب یکبارگی مت نکلو، سب یکبارگی نہ نکلو۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ مناسب نہیں ہے کہ سب یکبارگی نکل جائیں، اس سے علماء مراد ہیں، اس سے علماء مراد ہیں، عوام الناس نہیں، اس سے علماء مراد ہیں۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اس سے علماء مراد ہیں، کیونکہ آگے لکھا ہے مفسرین نے کہ دین کے جو شعبے ان کے ذمے ہیں، ان شعبوں کا نقصان ہوگا اگر یہ ایک بارگی نکل گئے۔ فتوے کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، تدریس کا شعبہ ہے، تصنیف کا شعبہ ہے، اور بہت سے شعبے ہیں جنہیں علماء الحمدللہ چلا رہے ہیں، بہت شعبے ہیں، ان شعبوں کا نقصان ہوگا اگر یہ ایک بارگی نکل گئے سب، کیونکہ ان کے نکلنے کے زمانے میں جو لوگ علم کی طلب لے کر آئیں گے ان کی طلب کون پوری کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ لوگ آئیں گے طلب لے کر، جو مستقل کام ہے، کوئی فتویٰ پوچھنے آئے گا، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا، کوئی سیکھنے کے لیے آئے گا، ان کے سوالات ان کے مسئلے کون حل کرے گا اگر سب نکل جائیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ نکلیں تو سب، یک بارگی نہ نکلیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے، جب یہ واپس آ جائیں تو دوسرے نکل جائیں، کیونکہ اگر یک بارگی سب نکل گئے تو طلب لے کر آنے والوں کی طلب پوری نہیں ہوگی، یہ ان کا نقصان ہوگا جو طلب لے کر آئے۔ اور اگر جن میں غرض نہیں ہے ان میں لگ گئے اور طلب لے کر آنے والے کی طرف ان کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوئے، تو پھر یاد رکھو کہ عباسہ کے نازل ہونے کا اصل شان نزول یہی تھا، عباسہ نازل ہوئی ہے اسی پر کہ ایک طالب بن کر آیا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا، جسے خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، وہ وہاں سے چیخا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، وہاں سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ۔ آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، بھئی
سیکھ چکے، پڑھ چکے، یہاں رہتے ہو ہمارے پاس، تھوڑی دیر کے لیے مت آؤ تو کیا حرج ہے؟ یہ ذرا ان سے بات کر رہا ہوں میں، رؤسائے مشرکین بیٹھے ہیں، یہ ایمان لے آئے ہیں، یہ بات سن لیں، تم تو سیکھ چکے ہو۔ عجیب بات ہے، جو علم سیکھے ہوئے ہیں، علم سیکھے ہوئے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، اگر اس وقت نہیں آئیں گے تو ان کا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات نہیں سنتے ان کی وجہ سے تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ جن میں طلب نہیں تھی ان کی طرف التفات، جو طلب لے کر آیا ہے ان سے پیشانی پر بل آ جانا، اس پر آباسہ نازل ہو، تنبیہ کی گئی۔ اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، آج بھی یہی بات ہے کہ آپ سب حضرات اپنے اپنے شعبوں میں تعلیم دینے والے، آپ حضرات کو اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آ گئے ہیں ان کا تقاضا ہر کام پر مقدم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ اور تعلیم کو تقسیم کر دیا جائے، بلکہ میں گیا سہارنپور، حضرت حکیم الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہد صاحب کے والد، ان کی عیادت کے لیے، انتقال سے شاید ایک دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے مولانا الیاس صاحب کو دیکھا؟ کہ ہاں۔ میری عمر 17 سال کی تھی، حضرت تشریف لائے تھے، یہ فرمایا۔ مانے لگے آئے مظاہر علوم اور سیدھے مدرسے پہنچے، طلبہ سے کہا، مدرسین سے، تو مدرسین سے کہا کہ ابھی نکل جاؤ، کہا حضرت ابھی تو تعلیم چل رہی ہے۔ یہ مجھے انہوں نے خود سنایا کہ میں ساتھ تھا، حضرت ابھی تو تعلیم چل رہی ہے، تعلیم کے دوران طلبہ کیسے نکلیں گے؟ اور تعلیم کے دوران ہم کیسے نکلیں مدرسین؟ ابھی تعلیم چل رہی ہے، طلبہ کا کیا ہوگا؟ فرمایا طلبہ کو لے کے نکل جاؤ، طلبہ کو لے کے نکل جاؤ، کہ چھٹیوں میں نکلیں گے؟ ہاں، سب نے کہا حضرت چھٹیوں میں نکلیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ امت کا جو طبقہ آج مرتد ہو رہا ہو وہ تمہاری چھٹی کا دن کا انتظار کرے گا؟ وہ تمہاری چھٹی کے دن کا انتظار کرے گا؟ جو امت کا طبقہ آج مرتد ہو رہا ہو وہ تمہاری چھٹی کا انتظار کرے گا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ آج نکل جاؤ، کہ تعلیم چل رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم طلبہ کو لے کے نکلو اور مسجد میں تعلیم دیتے رہو اور فارغ وقت میں گشت کرتے رہو اس تعلیم کے لیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تعلیم اور تبلیغ میں ایسا تداخل پیدا کرنا حضرت کی چاہت تھی۔ تداخل، ایک تداخل ہوتا ہے، ایک مداخلت ہوتی ہے۔ مداخلت تو بھیجا ہے، آپ ہی کیوں کر رہے، آپ ہی کیوں کر رہے، آپ ہی کیوں کر رہے، بھائی اپنا اپنا کام کر رہے، ایک دوسرے کا مداخلت نہ کرو۔ ہاں تداخل ٹھیک ہے، تداخل ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے کام کا تعاون کریں، ہمارے کام کا تعاون کریں، مداخلت نہیں، کیونکہ اپنے اپنے طریقہ کار متعین ہیں دونوں کے، یہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، طریقہ کار اپنے اپنے ہیں، اس میں مداخلت نہ کرو، اس میں نہ کرو، اس میں مداخلت سے دوریاں پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے کے کام کی تردید ہوگی، وہ کہ آپ کا کام غلط ہے، آپ کا کام غلط ہے، ہاں یہ نہیں۔ تو مجھے یہ قصے اس پر یاد آیا، انہوں نے مجھے یہ بات، آخری بات یہ سنائی تھی، عید کے لے گیا، اگلے دن انتقال کی خبر آ گئی، تو اس وقت یہ سنایا کہ حضرت اتنی قوت سے حضرت نے بات رکھی کہ تم ابھی نکل جاؤ، کہ یہ بھی تو تعلیم چل رہی ہے۔ کہنے کہ اس تعلیم کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مرتدین کو جا کر تعلیم دو تاکہ ارتداد سے بچ جائیں۔
مرتدین کو جا کر تعلیم دو کہ ارتداد سے بچ جائیں. ہاں آپ اس کا اہل ہیں، آپ اس کا اہل ہیں. جب تک امت کے خواص میدان میں نہیں اتریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. علماء امت کے خواص ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر موقع پر فرماتے تھے انا نازل، کہ میں اترتا ہوں. آپ کے خندق میں اترنے پر چٹان کا ریزہ ریزہ ہو جانا یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت تک امت پر آنے والے حالات میں علماء کو سوچنا چاہیے کہ جب تک یہ خود میدان میں نہیں اتریں گے یہ چٹانیں ٹوٹیں گی نہیں. ہاں یہ نہیں وہ ایک قصہ تھا گزر گیا، نہیں. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ امت کے قیامت تک کے لیے مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے ہوا ہے کہ مدد کے ضابطے یہ ہیں، مدد کے ضابطے یہ ہیں کہ آپ میدان میں اتریے، آپ خود میدان میں اتریے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان شعبوں کا حرج کرانا یا ان کو ہلکا سمجھنا کوئی تصور ہی نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیرُ المؤمنین میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں. فرمایا اذان کون دے گا؟ اذان کون دے گا؟ اذان کون دے گا؟ حالانکہ اذان دینے کیا مشکل ہے؟ میں کہ نہیں، اپنا متبادل مؤذن لاؤ. پہلے گئے تلاش کیا، سعد قرض کو لے کر آئے کہ انہوں نے قباء کی مسجد میں اذان دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ میری جگہ مؤذن رہیں گے. اب میں جاؤں کہ ہاں اب جا سکتے ہو. یہ بھی نہیں کہا کہ تم مت جاؤ کیونکہ تم مؤذن ہو، یہ بھی نہیں کہا چھوڑ کے چلے جاؤ ہم اذان کسی دلوا لیں گے. جب اذان جیسا آسان عمل متبادل کو پیش کیے بغیر چھوڑ کر جانے کی گنجائش نہ ہوئی تو جو ترمذی پڑھا رہے، بخاری شریف پڑھا رہے، مسلم شریف پڑھا رہے، مشکات شریف پڑھا رہے اور دوسری کتابیں پڑھا رہے ہیں، دوسرے شعبوں میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ چھوڑ کر نکل جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک مؤذن جو محلے کا ہر فرد چاہے اذان دے سکتا ہو، مسجد کا ہر مصلی اذان دے سکتا ہے، کوئی بھی اذان دے لے گا. اذان دینے کیا مشکل کام ہے؟ لیکن یہ بتایا کہ نہیں، ہر ایک کے کرنے کا کام ہے، اس کام کو پورا کرے، اس کام کو پورا کرے. دوسری بات یہ ہے ضروری اس علم کو امت کا حصہ سمجھ کر امت تک پہنچاؤ. پہنچانے کی جو نبوی شکل ہے وہ نقل و حرکت ہے. یہ تو پکی بات ہے کہ نفر کا کہ علم کا زیادہ تعلق نفر سے ہے، بیٹھنے سے نہیں ہے. میں تو بہت بات کی بات بتا رہا ہوں. تابعی عبداللہ بن مبارک کہ نفر سے ہے علم کے پھیلنے کا تعلق. جیسے پانی کا تعلق بہنے سے ہے، اس طرح علم کا تعلق نقل و حرکت سے ہے. اور واقعی بات یہ ہے کہ جہاں پانی جاری پانی ہوتا ہے پاک رہتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے. جہاں جہاں نہریں گزرتی ہیں وہاں کے باغات زیادہ پھل دیتے ہیں. وہاں کے باغات، جی ہاں آپ دیکھو یہ تمہارا سارا دوابے کا علاقہ سب نہروں کا علاقہ ہے. دنیا میں ہمارے یہاں کے پھل کا کوئی متبادل نہیں ہے کہیں بھی. جی ہاں ہر جگہ یہاں کے پھل کا کوئی متبادل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. مجھ سے ایک صاحب نے مشورہ کیا کہ میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں علم سیکھنے کے لیے. میں نے کہا کوئی تیرے ملک میں علم علماء ختم ہو گئے؟ بجائے ان کو یہاں لانے کے تو وہاں جا رہا. بجائے ان کو یہاں لانے کے تو یہاں سے چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے. ہاں تو وہاں کے عوام کو سکھانے کے لیے جائے تو میں اجازت دے دوں گا، باقی تو سیکھنے کے لیے وہاں جائے یہاں سے چھوڑ کر. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی امانت اور اتنی بڑی اللہ نے بڑا فضل فرمایا اس ملک پر. علم العلماء، یہاں کا علم قدیم ہے. اس قدامت کا تعلق یہ ہے کہ باہر والوں کو کہ یہاں علم سیکھنے کے لیے. تو ہم نے عرض کیا کہ علم تو نقل و حرکت کے ساتھ ہے. امت تک اس علم کو پہنچاؤ، یہ امت کی امانت ہے. اور پھر میں عرض کروں گا کہ معاش کے ارادے سے مت کرو.
اگر اس سے معاش کے ارادے کیا تو علم محدود ہو جائے گا، ایک نقصان، اور دوسری بات یہ ہے کہ برکتیں اٹھا لی جائیں گی، اس لیے کہ بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دین کو اور تعلیم کو معاش کے لیے اختیار کیا جائے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ غنی کرنے والا علم ہے، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، اس کے معنی یہ بھی نقل کیے ہیں علماء نے کہ جو قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر یا اس سے متعلق علوم سکھلا کر غنی نہ ہو، ہم میں سے نہیں ہے، یقین غنی کر دے گا۔ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 کھجوروں میں سے آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک 1050 من کھجوریں انہوں نے کھائی ہیں، 17 کھجوروں میں سے، کتنی؟ 1050 من کھجوریں 17 کھجوروں میں سے کھائی ہیں آپ کی حیات سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک۔ اتنا لمبا زمانہ، کتنے دور؟ 4 دور 17 کھجوروں میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین، حدیثیں پڑھاؤ، کھانے کیا مسئلہ ہے، کھا لو، یہاں سے کھا لو۔ حضرت فرماتے تھے کہ امت کو غیروں کا جہل پڑھا کر پلنے کا یقین ہے، اللہ کا علم پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں ہے۔ اور واقعی میں سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں پڑھ کے فارغ ہو گیا، آپ سے نہیں آ رہا، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ ابا کہہ رہے کارخانہ دیکھ لو، چچا کہہ رہے کہ میری دکان سنبھال لو۔ تو اتنا غم ہوا مجھے سوچ کر، میں نے کہا میرے پاس آج تک کسی کالج کا، کسی اسکول کا، کسی یونیورسٹی کا آدمی خدا کی قسم آج تک نہیں آیا میرے پاس جو آ کر مجھ سے یہ کہے کہ میں پڑھ کے فارغ ہو گیا، میں کیا کروں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ فراغت سے پہلے انہیں جاب مل جاتا ہے، انہیں ملازمت مل جاتی ہے، صبح کو پڑھتے ہیں، شام کو جا کر پرائیویٹ کہیں ملازمت کرتے ہیں۔ ان کو تو ان کے کالجوں سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے نمبرات دیکھ کر، ان کے نتائج دیکھ کر۔ ابھی وہ اپنی تعلیم سے فارغ نہیں ہوئے، ان کے لیے ملازمتیں تیار ہیں، ممالک ان کو مانگ رہے ہیں کہ فلاں کو ہمیں دے دو۔ اور ایک طالب علم فراغت کے بعد یہ پوچھے آ کر کہ میں کیا کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوران تعلیم اس کا فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے یہ علم امت تک پہنچانا ہے تو ایسے طلبہ فراغت کے بعد پریشان ہوں گے۔ بلکہ میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی طلبہ آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت میں علم حاصل کر رہے ہیں، ان کا شروع سے یہ ذہن بناؤ کہ تمہیں یہ علم امت تک بلا معاوضہ پہنچانا ہے۔ معاش کے لیے تو ہے ہی نہیں، معاش کے لیے دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ علم کا سکھانا محض معاد کے لیے، لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ ہر نبی کی دعوت کے ساتھ ہے، کیونکہ بعثت کا مقصد تعلیم دینا ہے۔ اس لیے اس کو علم کو امت کی امانت سمجھا جائے اور اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچایا جائے۔ یہ علم امت کی امانت ہے، علم امت کی امانت ہے، یہ میری کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ محض معاد کے لیے ہے، معاش کے لیے نہیں ہے، امت کی امانت ہے، اس امت تک بلا معاوضہ پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید القراء ابی بن کعب کو ڈرایا تھا اس سے کہ ابی اگر اس کمان کو لے کر جو تمہیں اس کے باپ نے بچے کو قرآن پڑھانے پر ہدیتاً دی ہے، معاملہ نہیں، ہدیہ دیا ہے، ہدیہ سے پاکیزہ کوئی چیز نہیں ہے، ہدیہ تمام مقاصد میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، ہدیہ صدقات سے، زکوٰۃ سے، تجارت سے، سب کہیں سے لکھا علماء نے کہ ہدیہ سب سے پاکیزہ چیز ہے۔ اس ہدیے کے بارے میں فرمایا اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رواتب وہ وقت کا بدل ہیں، بشرطے کہ ہمیں ضرورت ہو۔ میں تو واقعی کہتا ہوں، پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی بدل موجود ہے تو اللہ کے لیے پڑھائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر شورا کے کہنے پر تنخواہ لی بھی ہے تو اس سارے جتنا مال لیا ہوگا خلافت کے زمانے میں اپنے وظیفے کا، اس سے بڑی زمین دے کر گئے ہیں بیت المال کو کہ کل قیامت میں یہ نہ ہو کہ تمہیں تمہاری خدمت کا بدلہ دنیا میں مل گیا ہے۔
اس سے بڑی زمین دے کر گئے بیت المال کو، کہ تاکہ میرا بیت المال کا میرے ذمہ کوئی قرضہ نہ رہے۔ ہاں یہاں اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر تعلیم دین امت کو دینے کے لیے رواتب پر یہ موقوف ہو گئی تو امت کا بڑا سخت نقصان ہوگا، امت کا بڑا سخت نقصان ہوگا، امت کا بڑا سخت نقصان ہوگا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ علماء صرف پڑھانے میں رہیں، بلکہ میں تو بہت آگے کی سوچتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ علماء آدھے دن پڑھائیں اور آدھے دن تجارت کریں، بجائے تعلیم کا راتب لینے کے آدھے دن پڑھائیں مدرسے میں، آدھے دن تجارت کریں بازار میں، کہ اس تجارت سے اپنے اور دوسروں کی ضروریات کا اور اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں اور آدھے دن پڑھائیں مدرسے میں۔ میرا تو خود دل چاہتا ہے کہ اللہ کرے ایسا نظام بن جاوے کہ آدھے دن تعلیم، آدھے دن تجارت۔ جب تک علماء بازار میں نہیں اتریں گے، اور علماء جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں، سیاست میں، حکومت میں، بینکوں میں، مختلف قسم کی عدالتوں میں، دنیا کے تمام تر شعبوں میں، دفاتر میں، جتنا بھی ان کا نظام معاش ہے، جب تک علماء اس نظام معاش میں عملی طور پر دخیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ نظام خدا کی قسم کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ صرف مسائل بتانے سے یہ شعبے اسلام پر کبھی نہیں آ سکتے، کبھی نہیں آ سکتے۔ تم بیٹھے بیٹھے حکم لگاتے رہو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک علماء ان شعبوں کے اندر خود نہیں اتریں گے۔ ہاں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں، یہاں یہ سوچے کہ میں تجارت کر لوں، تعلیم چھوڑ دوں، یا یہ سوچے کہ کوئی مجھے تنخواہ دے دے تو میں پڑھا دوں، اور کوئی تنخواہ دے دے تو میں کیسے پڑھاؤں۔ ہم تو یہ چاہتے نہیں کہ علماء تعلیم میں رہیں اور سارے جاہل اور عوام ان منڈیوں کو سنبھالیں۔ دنیا کے نظام کو بالکل نہیں، دنیا کا نظام درست ہوگا نہیں جب تک علماء عملی طور پر نہیں اتریں گے اس میں، کہ مدینہ منورہ میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی جب تک تجارت کی لائن کے امتحان نہ دے دو، اور جب تک تجارت کے احکام کا پوری طرح علم حاصل نہ کر لو، مدینہ میں دکان نہیں کھول سکتے۔ حضرت عمر کا قانون تھا یہ، پہلے تم بتلاؤ کہ تم تجارت کے احکام جانتے ہو، سنو دھیان سے، تم تجارت کے احکام جانتے ہو یا نہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی مدینے میں آئے اور یہاں وہ شریعت کے خلاف تجارت دیکھے۔ ہم تو یہاں تک سوچ رہے ہیں، ہاں بہت آگے کی سوچ ہے۔ لیکن میں پھر اپنی بات دہراؤں گا، شروع میں عرض کی تھی کہ اس کام کے تمام مقاصد پر وسعت نظری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مقاصد کو بہت ہلکا، بہت محدود کر دیا گیا۔ یہ جماعت والوں کا کام ہے اپنا، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ورثۃ الانبیاء ہیں، آپ کے پاس امت کی امانت ہے، اسے امت تک پہنچانا ہے، اور پہنچانے کا جو میں شروع عرض کر رہا ہوں کہ نقل و حرکت ہی اصل سنت ہے، نقل و حرکت اصل سنت ہے۔ ہاں جو طلب لے کر آئیں ان کی طلب کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میں نہیں کہوں گا کہ کون اس کے لیے تیار ہے، بلکہ اصل صحیح یہ ہے کہ علماء صحابہ نے از خود عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیجئے، کیونکہ آپ نے ڈرایا تھا علماء صحابہ کو کہ اگر جاہلوں کو دین نہ سکھلایا گیا اور ان کو تم نے دین کی سمجھ پیدا نہ کی اور تم نے ان کو دین نہ سکھلایا تو میں علماء صحابہ کو دنیا میں سزا دوں گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس میں غور کریں، صحیح روایت ہے۔ تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے، ان علماء کے لیے کہ ان کے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں لیکن وہ ان کو دین نہیں سکھلاتے، ان میں دین کی سمجھ پیدا نہیں کرتے۔ تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے۔ اس بات کو سنتے ہی علماء صحابہ فکر مند ہوئے، سب جمع ہوئے، آ کر عرض کیا ابی غیر غیرنا، کہ ہم ہلاک کیے جائیں گے دوسرے کی وجہ سے؟ کیوں؟
وہ سیکھتے نہیں آگے ہم سے، ہم تو بیٹھے سکھلانے کے لیے، وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہی ہے، ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے؟ ہم تیار ہیں سکھلانے کے لیے، وہ سیکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ نہیں سیکھنے آتے تو تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم تو بیٹھے رہو۔ میں نہیں، تم جا کر سکھلاؤ۔ عرض کیا 1 سال کا موقع دے دیجئے، 1 سال کا موقع۔ ہم 1 سال میں، اور یہ 1 سال مدینے میں نہیں بیٹھ گئے ان کے انتظار میں، بلکہ روایت میں ہے کہ جہاں جہاں پانی کے چشموں پر، پہاڑوں پر، دیہاتوں میں جہاں نئی آبادی تھی اور اسلام پہنچ گیا تھا، علم نہیں پہنچا تھا، وہاں جا کر انہوں نے ان کو علم پہنچایا۔ اس لیے اس بات کو سامنے رکھ کر، اور واقعی میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک علماء اپنے علم کو لے کر عوام میں اختلاط نہیں کریں گے، ان پر امت کے علاج اور امت کی تربیت کے تقاضے نہیں کھلیں گے۔ جس طرح وہ ڈاکٹر جو راؤنڈ پر نہ ہو، اور وہ ڈاکٹر جو مریضوں کے درمیان روزانہ نہ بیٹھے، اس کو نہیں معلوم کہ اس وقت کیا امراض ہیں، ان کی کیا دوائیں ہیں، کیا امراض ہیں، کیا دوائیں ہیں۔ جو ڈاکٹر راؤنڈ پر ہوتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے بتا دیں گے اس مریض کے لیے یہ دوا ہے، فوراً۔ آپ دیکھ لو، جو ڈاکٹری پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹریننگ پر نہیں ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتے کہ اس وقت کیا دوا لینی ہے۔ اب دیکھو بہت سے ڈاکٹر ملیں گے آپ کو ایسے جو ڈاکٹری پڑھی ہے لیکن ڈاکٹری کرتے نہیں ہیں، وہ ڈاکٹری کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک مکھی، شہد کی مکھی کو انسانوں کے نفع رسانی کا سامان بنانے پر اللہ اس کو الہام کرتے ہیں، جس میں اللہ نے تو وحی کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن وہ الہام کے معنی میں ہے، تو جن کے پاس اللہ نے کو علم دیا، اگر وہ امت تک علم پہنچائیں گے تو اللہ انہیں کیا الہام نہیں کریں گے، اللہ انہیں کیا الہام نہیں کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امت کو شفقت کی ضرورت ہے۔ آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ علماء کو بتانے کے لیے ہوا ہے کہ تعلیم کا طریقہ یہ ہے، انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح سکھانے والا۔ باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دی جائے، باپ کی شفقت کے ساتھ تعلیم دی جائے کہ بے شک امت کو منکر سے روکنا ہے، لیکن منکر سے روکنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کو ہی بتلا دیا جاوے کہ یہ منکر ہے۔ عوام سے غلطیاں ہوں گی، کہ عوام کی اغلاط کو عوام کو نہ بتایا جائے، عوام کی اغلاط عوام کو نہ بتلائی جائیں، بلکہ اگر ایسا کیا گیا تو علم کے اور دعوت کے شعبوں سے عوام میں نفرتیں پیدا ہوں گی، یہ بڑا نقصان ہوگا امت کا۔ اس لیے طریقہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو۔ عوام سے غلطیاں ہوں گی، عوام ہے، کبھی بھی عوام کی غلطی کو اور کام کرنے والوں کی غلطی کو کام کی طرح منسوب نہ کیا جائے، ورنہ دین کا کوئی بھی شعبہ اتہام سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ تو انتہائی بے عقلی کی سوچ ہے کہ افراد کی اغلاط کو ان کے کاموں کی طرح منسوب کیا جائے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ افراد کی اغلاط کو ان کے کاموں کی طرح منسوب کیا جائے کہ یہ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، اور منکر کرنے والے کی ذات کو بتا دو اس سے کہ بھئی تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہی طریقہ ہے سنت میں تعلیم اور تربیت کا۔ اس لیے ہماری درخواست ہے آپ سب سے کہ اس کام کو اپنا کام سمجھیں، واقعی آدمی اس کام کو اپنا کام سمجھ لیتا ہے، اس کے ہر تقاضے کو پورا کر دیتا ہے۔ جس کام کو دوسرے کا سمجھ کر کرے گا اس کام میں پورا انشراح اور اس میں پوری استقامت نہیں ہوگی۔ اس لیے کام کو اپنا کام سمجھ کر اس کے لیے عزم کریں، ارادے فرمائیں۔ جو تعلیم ماشاءاللہ اب تو علماء سبھی ہیں، جن کے سال نہیں لگے ہیں وہ جلد سال کا ارادہ کریں اور متبادل کا بھی انتظام کریں، اور جو علماء تعلیم میں نہیں ہیں میں تو کہتا ہوں کہ وہ تعلیم میں مشغول ہوں۔ یہ نہیں کہ میرا تو پڑھانے کا ارادہ نہیں ہے۔ ایک مسجد بھی اگر میں ایسی دیکھتا ہوں جس میں تعلیم دینے والا عالم
نہیں ہے، سوچتا ہوں کہ اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے عوام کا کیا ہوگا۔ ایک مسجد کو بھی اگر دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی عالم نہیں ہے، امام نہیں ہے یا معلم نہیں ہے یا قاری نہیں ہے، سوچتا ہوں کہ اس محلے کے لوگوں کا کیا ہوگا، انہیں کون علم پہنچائے گا۔ یہ کسی دارالعلوم میں جائیں گے نہیں، کسی بڑے مدرسے میں جائیں گے نہیں، نہ ان کے اسباب چھٹی دیتے ہیں، نہ ان کی عمریں اس قابل ہیں کہ ان کو داخل کیا جائے۔ جی ہاں، سچی بات ہے۔ عوام تک علم کے پہنچانے کا اور عوام الناس کو جہالت سے نکالنے کا تو صرف مسجد ہی موقع ہے، صرف مسجد ہی موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا آپ حضرات عزم کریں اور ہمت کر کے اپنے سال پیش کریں۔